سعد ابن عبادہ تھے وہ خود بھی بن جاتے تھے, انہوں نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی, اور دیکھیں حضرت ابوبکر نے ان کو قتل نہیں کروایا, اختلاف رائے کیا, لیکن باقی انصاریوں نے بیعت کر لی. انہوں نے پوری زندگی بیعت نہیں کی ہے حضرت ابوبکر کی. وہ تو ویسے قتل ہی ہیں, یہ قتل ہوئے لیکن پتہ نہیں کس نے مارے ہیں, لیکن حضرت عمر کی بھی بیعت نہیں کی. اگر مارنا ہوتا اس وقت حضرت ابوبکر مار دیتے, وہ حضرت عمر کے دور میں شہید ہوئے ہیں, ابوبکر کے دور میں نہیں ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. سعد ابن عبادہ ان کا بیٹا بھی غالباً بعد میں حضرت علی کی طرف سے لڑا بھی ہے میرا خیال ہے, اس کا نہیں مجھے پتا, لیکن یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. چلی گئی بجلی؟ اچھا بس ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اچھا قیس بن سعد ہے, ہاں وہ تو گورنر بھی رہا حضرت علی کا. جی ہاں جی. وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ ابو بکر کو بلاؤں اور اس کے لیے لکھ دوں, اس کے بیٹے کو بھی بلا کے. پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے راضی نہیں ہوگی. اس میں خلافت کے الفاظ نہیں ہیں, لیکن یہ امام بخاری اس کو اسی سینس میں لے کے آئے کہ اس میں پریڈکشن تھی کہ امت کا اجماع خود سن لے گا, اور اس میں الفاظ ہیں کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا لیکن میری امت ابو بکر پہ راضی ہوگی. مرزا جی کہتے ہیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ ابو بکر کو بلاؤں اور اس کے لیے لکھ دوں کہ اس کے بیٹے کو بھی بلا کے. پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے بھی راضی نہیں ہوگی. اس میں خلافت کے الفاظ نہیں ہیں, لیکن یہ امام بخاری اس کو اسی سینس میں لے کر آئے ہیں کہ اس میں پریڈکشن تھی کہ امت کا اجماع خود چن لے گا. اس میں الفاظ ہیں کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا لیکن میری امت ابو بکر پہ راضی ہوگی تو وہ خواہش کرنے والا خواہش کرے گا. وہ کون تھا؟ وہ سعد ابن عبادہ تھے. انہوں نے خود خواہش کی تھی ثقیفہ بنی ساعدہ میں کہ ایک آپ میں سے خلیفہ ہو, ایک ہم میں سے ہو. اچھا آپ ذرا سمجھے گا بات. اب مرزا جی یہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے اس میں خلافت کے الفاظ نہیں ہیں. ہاں امام بخاری اس کو اس سینس میں لے کر آئے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صرف اس وقت امام بخاری کے فہم پر ہیں کہ اگر آپ اس سے ایسی کوئی دلیل لیتے ہیں. میری بات سمجھیے گا ذرا. آپ کو مرزا جی سے پوچھے تم شروع میں بول کے نہیں آئے ہو یہ بات, میں اللہ کا فہم بیان کروں گا, اللہ کے رسول کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا. تب جب سلف کا فہم آیا تو آپ نے انگریزی لفظ سینس استعمال کر کے اس کی اہمیت کو کیوں کم کیا؟ اس حوالے سے میں اللہ کا فہم بیان کروں گا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم بیان کروں گا, اور ہمارے سلف کا فہم امام مسلم بن حجاج قشیری المتوفی 261 ہجری رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام, ان کا فہم بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا. یہ تینوں فہم سلف کا فہم ہے نا, وہ بتا رہے ہیں کہ اس حدیث سے خلافت کا مسئلہ ہوتا. آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا, آپ نے ادھر بھی لا کے بس ویسے ہی ڈالا کہ نہیں اس میں خلافت کا لفظ تو نہیں تھا. امام بخاری نے اس کو اس سینس میں لیا.